السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الشفا ہومیوپیتھک سینٹر 111 یوٹیوب چینل کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ روزانہ کی جو حسب معمول ایک بیماری اور اس کا علاج، یہ ہومیوپیتھک طریقہ سے بتایا جاتا ہے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، خدمت خلق ہے۔ آپ اگر اس میں شامل ہوں گے تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب ملے گا، ثواب دے گا۔ وہ اس طرح کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور پھر آگے اپنے عزیزوں تک اس کو بھجوائیں، تاکہ ہو سکتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ جب کوئی مریض فائدہ اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا۔ آج کی بیماری ہے ڈراپسیکل انفیکشن، جلندر، یعنی جسم میں پانی پڑ جانا۔ جسم میں پانی کی وجہ سے زیر جلد جمع ہو جاتا ہے، جو اصل میں اس کو خارج ہونا چاہیے جسم سے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ کسی خرابی کی وجہ سے، وہ مختلف خرابیوں کی وجہ سے زیر جلد پانی جمع ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں پانی ہو جاتا ہے، ٹانگیں پھول جاتی ہیں، سارے جسم میں جہاں کمزوری دیکھے وہ وہاں ٹھہر جاتا ہے۔ تو اس کا جگر کی وجہ سے بھی اس کی ایک وجہ ہے، جگر خراب ہو۔ دوسری وجہ اس کی ہے دل کا مسئلہ ہے، دل اپنا صحیح کام نہ کرے۔ تیسرا، اگر لنگز، پھیپھڑے آپ کے صحیح کام نہیں کر رہے تو پھر بھی جسم میں پانی جمع ہو سکتا ہے۔ چوتھی اس کی وجہ گردے ہیں، گردوں کی وجہ سے جسم میں پانی جمع ہو سکتا ہے، لیکن اس کی مختلف علامتیں ہیں۔ اس لیے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کیا ہے، اگر یہ مرض دل کی وجہ سے یا لنگز کی وجہ سے ہے تو سوجن پہلے پاؤں پر ظاہر ہوگی، پھر جسم کے دوسرے حصے کی طرف جائے گی، پیٹ میں چلی جائے، پھر سارے جسم میں پھیل جائے۔ اگر یہ مرض جگر کی خرابی سے ہوگا تو پہلے سوجن جو ہے پیٹ پہ ہوگی۔ اگر یہ مرض گردوں کی خرابی سے ہوگا تو پہلے اس کی سوجن جو ہے وہ چہرے پہ آتی ہے، آنکھوں پہ آتی ہے، پوٹے سے سوج جاتے ہیں، اس کے بعد پھر دیگر جسم پہ جائے گی۔ ایک سوجن ہوتی ہے خون کی کمی کی وجہ سے، انیمیا کی وجہ سے سوجن، یہ معمولی سوجن ہوتی ہے، آرام کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے سے پھر ہو جاتی ہے۔ گردوں کی خرابی میں جو پاؤں کی سوجن پیدا ہو جاتی ہے وہ آرام کرنے سے بڑھتی ہے۔ بعض دفعہ گردوں کی خرابی سے پاؤں میں سوجن ہوتی ہے تو وہ چلنے پھرنے سے زیادہ ہوگی۔ اگر خون کی کمی کی وجہ سے سوجن ہے تو وہ چلنے پھرنے سے کم ہوگی، تو آرام کرنے سے وہ بڑھتی ہے۔ اور انیمیا، خون کی کمی میں معمولی سوجن آرام کرنے کے بعد صبح کے وقت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اس کی چند ایک ادویات ہیں، وہ نوٹ کر لیں۔ غور سے مریض کو دیکھا جائے تو یہ اتنا مشکل اور پیچیدہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے مریض کو پہلے پوچھنا ہے کہ پیاس ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، اگر وہ کہے کہ پیاس نہیں ہے
قطن نہیں لگتی، میں نارمل پانی پیتا ہوں۔ پھر اس سے پوچھیں کہ پیشاب کتنا آتا ہے، اگر وہ کہے کہ جتنا پیتا ہوں اتنا پیشاب بھی آتا ہے، پھر نہیں یہ دوائی۔ اگر وہ کہے کہ پیشاب کم ہے، بہت کم آتا ہے، پانی میں پیتا ہوں لیکن پیشاب تھوڑا تھوڑا آتا ہے اور کم آتا ہے، اور جلد پر وہ بتائے گا کہ مجھے چھپاکی سی ہے، آنکھوں کے نیچے آپ دیکھیں گے کہ سوجن ہے، اس کے تھیلی نما سوجن ہوتی ہے، اور گرمی سے اس کی تکالیف جو ہے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، وہ ٹھنڈ کو ڈھونڈتا پھرے گا۔ پیشاب کی تکالیف میں ایپس میلیفیکا نمایاں علامات رکھتی ہے۔ اب ایپس میلیفیکا اس کی دوائی ہے، اس سے یہ اس وقت ہوگی جب مریض کو پیاس نہیں ہوتی، مریض کو پیشاب بہت کم آتا ہے، مریض کی سوجن چہرے پر آنکھوں پر ہے۔ اگر اس کے گردے بھی خراب ہوں گے تو ایپس میلیفیکا اس کو ٹھیک کر دے گی۔ دوسری دوائی ہے آرسینکم البم، یہ اپنی مخصوص علامات کے تحت پہچانی جاتی ہے۔ اس میں پیاس لگتی ہے بڑھکی کے ساتھ، بے چینی ہوتی ہے، زیادہ پانی نہیں مریض پی سکتا، 2-3 گھونٹ سے وہ گزارا کر لیتا ہے۔ اس طرح بے چینی، نکاہت، سردی سے تکلیف ہوتی ہے، گرم کمرے میں وہ ٹھیک رہتا ہے۔ تو پھر آپ نے آرسینکم البم دینی ہے۔ لو جی، اگلی ہے دوائی اس کی ایپوسائنم۔ ایپوسائنم جو ہے وہ 30 طاقت میں، اس میں پیاس شدید ہوتی ہے، پانی پینے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے، سردی سے آرسینکم البم کی طرح تکالیف بڑھتی ہیں، پیاس بھی لگتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے پانی پینے سے، سردی سے تکلیف بڑھتی ہے، بے چینی اور نکاہت آرسینکم کی طرح پائی جاتی ہے۔ اس دوا میں نکاہت آرسینکم میں پائی جاتی ہے، اس دوا میں نہیں پائی جاتی۔ اس کا مریض بے چین نہیں ہوتا، زیادہ کمزور نہیں ہوتا۔ شدید پیاس اور پانی پینے سے خرابی اس کی خاص علامت ہے۔ پیاس لگتی ہے، جب پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے تو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طرح پھر یہ ایپوسائنم کا مریض ہے۔ آگے ڈیجیٹیلس ایک دوائی ہے جو دل کے امراض میں یہ بہت کام آتی ہے۔ دل کی امراض کی وجہ سے یہ جلندر کا پیدا ہو جانا، جسم میں پانی کا اکٹھا ہو جانا کسی جگہ، نبض کا بہت کمزور ہونا، جب آپ نبض پہ ہاتھ رکھو گے تو 40-50 تک چلے گی، حالانکہ وہ 70-75 تک ہونی چاہیے۔ تو اس میں باقاعدہ ہونٹ نیلے ہو جاتے ہیں، اور دل ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ٹھہر گیا ہے، گہرا سانس لینے کی مستقل حاجت، ایسے لمبا سانس مریض لینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جب دل کے کواڑ کام نہیں کرتے تو پھر ایسی صورتحال علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ نے ڈیجیٹیلس 30 طاقت میں دینا ہے، مدر ٹینشن میں نہیں اس کو دینا۔ چوتھی اس کی دوائی ہے جسم میں ضروری رطوبات، ضروری طاقتوں کا اخراج ہو جانا، خون کے نکلنے کی وجہ سے ہو، زیادہ مباشرت کی وجہ سے ہو، جسمانی رطوبات کا خارج ہونے سے جو کمزوری واقع ہو جاتی ہے اور جسم میں پانی پڑ جاتا ہے، لمبی بیماری کے بعد بھی کمزوری ہو جاتی ہے، ٹائیفائڈ ہو گیا، لمبی بیماری ہو گئی، کھانا پینا چھوٹ گیا، اس کے بعد بھی کمزوری میں چائنا جو ہے وہ کام آتی ہے۔ یہ مدر ٹینچر بھی دیتے ہیں اس کو،
30 کی طاقت میں دیتے ہیں، یہ ہر طرح بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تو یہ ہے آج کی بیماری اور اس کا علاج۔ اس کو غور سے پڑھیے، پھر علامات نوٹ کیجیے۔ اگر کوئی مریض آپ کے سامنے آئے تو اس کے مطابق دوائی دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔